2002 میں آپ کی پارٹی ٹوٹی, 2008 میں آپ کی پارٹی ٹوٹی اور آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اس وقت, اور آپ پریس کانفرنس کرتے ہوتے تھے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. آج آپ وہی کام پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں. شکریہ جاوید چودھری صاحب. دیکھیے ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ کام نہیں کر رہے. آپ نے ابھی جو تعارف کے اندر بتایا کہ جس تیزی کے ساتھ لوگ پی ٹی آئی میں غیر فطری طور پہ آئے تھے اسی طرح شاید چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں, لیکن اس کی ایک وجہ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. شیریں مزاری صاحبہ نے جو بات کی اور جو فیاض چوہان نے بھی بات کی کہ عمران خان صاحب نے جو قدم اٹھایا اور جو ریڈ لائن کراس کی وہ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی کسی جماعت نے نہیں کی تھی. آپ تو سیاست کے بہت قریبی علم رکھتے ہیں, مطالعہ رکھتے ہیں. دیکھیے پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں بے شمار تحریکیں چلی. ایوب خان کے خلاف چلی, اس کے بعد ضیاء الحق کے خلاف چلی, مشرف کے خلاف چلی, بھٹو صاحب کے خلاف چلی, پی این اے کی چلی, ساری چلی. کبھی کسی تحریک میں جب پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سب لوگوں کے گلے شکوے بھی تھے کہ بہت لوگوں کے اپنے شکایت نامے تھے اسٹیبلشمنٹ سے. کبھی کسی نے یہ نہیں کیا تھا کہ کور کمانڈر کا گل جلائے, کبھی کسی نے یہ نہیں کیا تھا کہ شہداء کی یادگاروں کو جلائے, کبھی کسی نے یہ نہیں کیا تھا کہ ہوائی اڈوں پہ جا کے ان جہازوں کو نظر آتش کر دے جو ہمارے سمبل تھے شاہینوں کے فضاؤں میں جنہوں نے بھارت کو چت کیا تھا. کبھی کسی نے یہ نہیں کیا تھا کہ قائد اعظم کی نشانی کو جلا دے. اب یہ سارے جو اقدامات ہیں یہ کوئی میڈنس نہیں تھی. There was a method in this madness. پچھلے آپ اگر 8 مہینے سے دیکھیں عمران خان صاحب اپنے کارکنوں کی ذہن سازی کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے جب انہیں نو کانفیڈنس میں شکست ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو تھیم لگائی وہ تھی کہ نیوٹرل, کہ جی یہ نیوٹرل کون ہوتا ہے, یہ تو جانور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میر صادق میر جعفر کا انہوں نے نیا ریکارڈ چلایا. پھر اس کے بعد انہوں نے آرمی چیفز کو, پہلے جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کیا, پھر اب جو نئے ہمارے آرمی چیف ہیں ان کو ٹارگٹ کیا. اور اس سارے ان کے پروپیگنڈے کے پیچھے ایک چیز تھی کہ وہ اپنے کارکنوں کو پوائزن کریں فوج کے خلاف, قومی اداروں کے خلاف. اور پھر ایک منصوبہ بندی کے ذریعے انہوں نے 9 مئی کو انہیں انلیش کر دیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے امریکہ میں جب صدر ٹرمپ کے حمایتیوں نے کیپٹل ہل کو بلوا کیا, ہزاروں کی تعداد میں امریکہ نے ان بلوائیوں کو پکڑا اور سزائیں دی. جب برطانیہ کے اندر بلوا ہوا, لندن کی سڑکوں پہ آگیں لگائی گئیں, انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پکڑے اور 24 گھنٹے عدالتیں لگا کے ان کو سزا دیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے انہیں سزا نہ دی تو یہ چیز تو ہر روز ہوگی یہاں پہ. اچھا ویسے سوال یہ کہ کیا آپ 9 مئی کا جو واقعات ہیں, 9 مئی یا 10 مئی کے واقعات ہیں, کیا آپ عمران خان صاحب کو اس کے ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت تک اب مجھے براہ راست تحقیقات کا علم نہیں ہے, لیکن جو پرائما فیسائی اگر آپ ایویڈنس دیکھیں جس طرح کی عمران خان صاحب کے بیانات تھے, وہ کہتے تھے کہ مجھے ہاتھ لگایا گیا تو آپ نتائج دیکھیں گے. اور جس طرح انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا انقلاب آ جائے گا اور کیا قیامت گر پڑے گی, تو یہ ساری چیزیں ان کی مرضی سے ہو رہی تھیں. اور پھر جو ان کے سب سے محبوب ترین وزیر ہیں, جو سب سے ان کے چہتے وزیر ہیں, ان کی گرفتاری کے بعد مراد سعید صاحب کا بیان چلا کہ تمام کارکن اپنی ڈیوٹی پہ اور اپنے ٹارگٹس پہ پہنچ جائیں. اور آپ نے دیکھا اس کے بعد وہ ڈیوٹی اور ٹارگٹ کیا تھا. لیکن ایسا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مراد سعید صاحب جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سہولت کار بھی تھے, انہوں نے انسائٹ بھی کیا, پھر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں لیڈر ہیں سب کے, اور اس کے علاوہ باقی لوگ بھی, جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو آپ ابھی تک گرفتار نہیں کر سکے, اور جن کا کوئی کریکٹر نہیں تھا اس میں ان کو آپ نے گرفتار کر. شیریں مزاری کا کوئی اس کے اندر کام نہیں تھا, وہ گھر پہ تھی, بیمار تھی, وہ باہر نہیں نکلی, 4 مرتبہ آپ نے گرفتار کر کے اس وقت تک گرفتار کرتے رہے جب تک وہ پارٹی سے طائب نہیں ہوئی. پھر علی محمد خان کسی جگہ پہ کوئی انسائٹمنٹ ان کی طرف سے نہیں ہے, لیکن آپ نے ان کو گرفتار کیا, پھر بار بار گرفتار کی. شاہ محمود قریشی, ایک بیان شاہ محمود قریشی کا ابھی تک ایسا نہیں آیا کہ جس میں انہوں نے انسائٹ کیا ہو کہ چڑھ دوڑے جی ایچ کیو پہ, آپ ان کو بار بار گرفتار کریں. مسرت چیمہ, جمشید چیمہ, تو جن لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو تو آپ گرفتار کر رہے ہیں, جن کا جو ذمہ دار ہیں آپ کے اندر آج بھی اتنی جان نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈال سکیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے جو ہمیں وزارت داخلہ کی طرف سے بریفنگ ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف یا 9 مئی کے بلوے میں حصہ لینے یا اس کی پلاننگ کا حصہ ہونے میں ایویڈنس ہے.
اور کسی کو ایویڈنس کے بغیر نہیں گرفتار کیا گیا. تو پیشین مزاری کو چھوڑ کیوں دیا آج آپ نے؟ لہٰذا اس لیے کہ اگر کوئی ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ یہ لوگ نادم ہوں, معافی مانگے قوم سے. نہیں, وہ صرف معافی منگوانا کام تھا نا, کہ مثلا دیکھیں انہوں نے مان لیا کہ جی میں سیاست چھوڑ رہی ہوں, آپ نے کہا گھر چلی جائے, اور جب تک وہ نہیں مان رہی تھے بار بار گرفتار ہو رہی تھی. میرا مقصد ہے کہ اگر کوئی اپنے کیے کے اوپر, جیسے میں نے کہا کہ ایسا کام تو کسی نے آج تک نہیں کیا, کسی نے فوج کے اداروں پر شہداء کی یادگاروں پہ حملہ نہیں کیا. کل ہم بلکہ ایک یکجہتی شہداء کنونشن کر رہے ہیں جس میں اس داغ کو دھونا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ ہمارے شہداء, وہ ماں کے جس نے اپنے بیٹے کو, اس کی جدائی کو, اس کے اوپر آنسو نہیں بہائے کہ میرا بیٹا وطن پہ شہید ہوا, وہ بیوہ کہ جس نے اپنے آنسو دبا لیے کہ میرا شوہر جو ہے وہ وطن کی حرمت پہ قربان ہوا, وہ بچے جو باپ کی دست شفقت سے محروم ہوئے اور انہوں نے اس محرومی کو اپنے لیے ایک رحمت سمجھا کہ ہم ایک شہید کی اولاد ہیں, ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی. دیکھیں وہ بڑی زیادتی ہے جو 9 مئی کو ہوا, 10 مئی کو ہوا. پاکستان کی ہسٹری میں ایسا واقعہ پہلے نہیں ہوا اور آئندہ نہیں ہونا چاہیے بالکل, اور سزا ملنی چاہیے سب کو. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ جن کو سزا ملنی چاہیے ان کو سزا نہیں مل رہی, اور جو شخص فرض کرے ذمہ دار ہے وہ پارٹی چھوڑتا آپ کہتے ہیں کہ گھر چلے جائیں. دیکھیے جو ذمہ دار ہے سب کو سزا ملے گی, اور وہ اگر قانون سے بھاگا ہوا ہے تو وہ قانون کی گرفت میں آ جائے گا. اس وقت جو لوگ روپوش ہیں وہ بہت جلد قانون کی گرفت میں آئیں گے, چونکہ یہ ایک ایسا گھنونا فعل ہے. جیسے امریکہ نے اپنے, جیسے آپ کو میں نے کہا کہ وہ کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑا, یا انہوں نے اپنے خلاف 9/11 کو ایک علامت سمجھا کہ بہت بڑا حملہ ہے اور اس کا کتنا تعاقب کیا. تو 9 مئی بھی پاکستان کی سلامتی کے اوپر, پاکستان کے دفاعی اداروں کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے جس کا داغ دھونے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے, اور اس چیز کو PTI ٹوٹ رہی ہے سر, PTI ٹوٹ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں PTI نا ایک غیر فطری جماعت تھی, چونکہ اس کو 2010-11 کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے چھتری کے نیچے بنایا گیا, اور پھر اس میں بھانت بھانت کے لوگ اکٹھے کیے گئے. تو یہ اس لحاظ سے ایک فطری جماعت نہیں تھی. پھر ایک شخص کی شخصیت تھی جس کے گرد وہ تھی. آج عمران خان کو شخصیت آج بھی ہے, عمران خان کو یہ لوگ سارے چلے جائیں تب بھی عمران خان کا ووٹ ہے, میں آپ کو ووٹ ملے گا.